اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں صحت و تندرستی کے متعلق اور بیماری کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو جو ہدایات ارشاد فرمائی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ انسان کے بدن سے تعلق رکھنے والی دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک تو صحت و تندرستی اور دوسری مرض اور بیماری۔ اس سے پہلے والی مجلسوں میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت و تندرستی کے لحاظ سے خصوصی طور پر تین چیزوں کی طرف امتیوں کو متوجہ فرمایا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ امتیوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے صحت و تندرستی مانگا کریں۔ کتنے ہی ارشادات میں آپ نے یہ بات امتیوں کے سامنے رکھی ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ سے، اپنے رب سے صحت تندرستی مانگے۔ نمبر دو، انسان کو جو صحت ملی ہوئی ہے اس کی انسان قدر کرے۔ اس سلسلے میں بھی آپ نے امتیوں کو متوجہ فرمایا کہ صحت ڈھل جانے کے بعد، بیماری آنے کے بعد پھر اگر صحت کی قدر کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکو گے۔ تو دوسری یہ بات کہ ہم کو اپنی صحت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور تیسری جس چیز کی طرف آپ نے متوجہ فرمایا وہ یہ کہ صحت کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی تندرستی کے متعلق بھی اسی طرح شکر ادا کرو جیسے کھانے کے بعد شکر ادا کرتے ہو۔ ادھر بیماری سے تعلق رکھنے والی دو قسم کی چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ارشادات بیماری کے سلسلے میں بھی احادیث میں فرما رکھے ہیں۔ ان کو اگر ہم تقسیم کریں تو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک، آپ کے وہ ارشادات جس میں بیماری کے علاج کے متعلق آپ نے امتیوں کو متوجہ فرمایا، جیسے اس کھانے کے اندر اس بیماری کا علاج ہے۔ ایسی بھی کئی ایک حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اور دوسرا حصہ جس میں انسان کے عقائد کی اور اعمال کی اصلاح متعلق ہے، ایسے ارشادات۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان جب نارمل زندگی گزارتا ہے، صحت و تندرستی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کے عقائد اور اعمال کے اوپر اتنا بگاڑ نہیں آتا، مگر جب غم میں یا خوشی میں ہوتا ہے تو اس وقت انسان اپنی راہ چک جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ رسم و رواج جتنے بھی دنیا کے اندر موجود ہے یا تو غمی کے موقع پر ہے یا خوشی کے موقع پر۔ شادیوں میں بے تحاشا جو شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے یہ اسی لیے کہ عام حالات میں انسان شریعت کی اتنی خلاف ورزی نہیں کرتا، خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے رسم و رواج غمی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ کتنے ہی لوگوں کے یہاں موت ہونے کے وقت یا بیماری کے وقت ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو شرک کے درجے کی ہے۔ تو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں یا تو خوشیوں میں یا غمی میں۔ اور غمی کی ایک شکل بیماری بھی ہے۔ بیماری میں بھی انسان اپنے عقائد کو درست رکھے، اپنے اعمال کو بحال رکھے، یہ بہت ضروری چیز تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے ارشادات بھی فرمائے کہ جو بیماری سے تعلق رکھتے ہیں اور انسان کی اصلاح سے اس کا سیدھا تعلق ہے۔ بہت سی دعاؤں میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات مانگی، اللہم وما ابتلیتنی بہ من رخاء وشدہ فمسکنی بسنت الحق و شریعت الاسلام۔ اتنی پیاری دعا ہے یہ بھی، اور جو آدمی اس دعا کو مانگے گا وہ جیسے عام حالات میں سیدھے راستے پر رہتا ہے، خوشی غمی کے موقع پر بھی وہ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے سیدھے راستے پر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعاؤں میں یہ بات ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہم وما ابتلیتنی بہ من رخاء وشدہ، اللہ آپ میری جس طرح بھی آزمائش کریں، خوشحالی دے کر، کشادگی دے کر، اچھائیاں اور بلائیاں دے کر، یا بیماری اور غمی اور مصیبت دے کر، مجھ کو آپ شریعت اسلامیہ کے اوپر اور سنت کے اوپر جو ہے قائم دائم رکھنا۔ یہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ مانگے۔ دیکھیے عام حالات کے لیے یہ دعا نہیں ہے، خاص غمی اور خوشی کے موقع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ اس حالت میں میرے احوال کو تو سنبھالے رکھنا، کیونکہ اسی حالت کے اندر بہت سے لوگ پھسل جاتے ہیں، یا تو غمی کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر۔ تو بیماری بھی ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان
سچ کے راستے سے بھٹک سکتا ہے۔ تو آپ نے بہت سے ایسے ارشادات فرمائے جن کو اگر کوئی آدمی سامنے رکھے تو بیماری میں بھی وہ نہیں بھٹکے گا، جیسے عام حالات کے اندر نہیں بھٹکتا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان ارشاد کو بھی ہم لوگ پیش نظر رکھیں، اور کئی ایک ارشادات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کی اصلاح فرمائی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بیمار پڑتے ہیں تو ان کی زبان سے بسا اوقات ایسے جملے نکل جاتے ہیں جس کے متعلق ہمیں کبھی یوں لگتا ہے کہ یہ شاید ایمان میں باقی نہیں رہا، اللہ پر اعتراض ہونے لگتا ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مستقل آزمائش ہے۔ اور اس موقع کے اوپر جو آدمی خاموش رہ کر میرے رب کی طرف سے آئی ہوئی یہ چیز ہے اس کا استحضار رکھے تو اس کے لیے اجر بھی اتنا بڑا ہے۔ قرآن کریم میں اس چیز کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کو آزمائیں گے، ان کی جانوں کے اندر بھی، ان کے مالوں کے اندر بھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی جانوں اور مالوں میں جب آزمائش ہو اس موقع پر جو لوگ صبر کریں ان کو خوشخبری سنا دو اے محمد۔ جو مصیبت پہنچنے پر اللہ پر جملے نہیں کستے، اللہ پر اعتراض نہیں کرتے کہ اس نے کیوں بیماریاں دی، وہ صرف اتنا بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ آج صحت تھی اور چلی گئی تو ہم کو خود بھی تو ایک مرتبہ چلے جانا ہے۔ صرف اتنا جملہ اگر کسی نے بول دیا بیماری پر، اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ انبیاء کے لیے جو انعامات ملتے ہیں وہ یہاں بندے کے لیے ثابت کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ہم لوگوں سے صلاۃ و سلام پڑھوایا جاتا ہے انبیاء پر۔ تو وہ کام کتنا اچھا ہوگا کہ جو بندوں کو کہا جاتا ہے کہ انبیاء پر بھیجو، اس کام کے کرنے پر اللہ بندوں پر وہ چیز بھیجتا ہے۔ صلوات اور رحمت جسے اللہ کی طرف سے مل گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ وہ صرف اتنا بولنے پر، آپ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر غور کرو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، کوئی دوسرا عمل نہیں ہے کہ یہ کرے یہ کرے، بس اتنی اپنی زبان سے بول دو مصیبت کے وقت سے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، ہم بھی اللہ کے پاس جانے والے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہم لوگ۔ بہت مختصر سا جملہ، لیکن ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا انعام کیوں ہے، اس لیے کہ یہ پھسلنے کی جگہ ہے۔ کتنے ہی لوگ اچھی حالت میں تو اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں، بیماری آنے پر اللہ تعالیٰ پر جملے کسنے لگتے ہیں۔ تو اس آدمی نے اپنے جگر کے اوپر کتنا پتھر رکھا ہوگا کہ اس نے اس حالت میں بھی اپنے رب کو یاد رکھا۔ جب کام بہت بڑا ہے تو انعام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ہونا چاہیے۔ بہرحال بیماری کا موقع ایسا تھا جس میں اصلاح کی ضرورت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک ارشادات میں بیماری کے ساتھ عقائد کی اصلاح کو جوڑ دیا۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی شفا اور دوا نہ اتاری۔ بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن جو لوگ اس ٹکڑے کے اندر غور کرتے ہیں ان کا ایمان بھی سلامت ہو جاتا ہے، اور جو بیمار ہیں وہ اس جملے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے گا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوگا۔ محدثین اس حدیث شریف کے ذیل میں یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو۔ ہر بیماری کی دوا اللہ تعالیٰ نے ضرور پیدا کی ہے، بیماری بھی اللہ کی جانب سے اور شفا بھی اللہ کی جانب سے۔ جب کوئی بیمار جس کو آج دنیا اسادھیہ اور جیولین اور مہلک بیماریاں کہتے ہیں، اس کی دوائی بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ بندے کو کتنی دھارس آ جاتی ہے کہ میرے رب نے اگر بیماری اتاری ہے تو اس کا علاج بھی میرے رب نے اتارا ہوا ہے۔ یہ تو ہماری نگاہوں کی کمزوری ہے، سائنسدانوں کی ریسرچ کی کمزوری ہے کہ وہ ان دوائیوں تک اب تک نہیں پہنچ سکے، اس لیے ان کی بے بسی کا اظہار وہ اس حالت میں کرتے ہیں کہ اس مرض کی کوئی دوا نہیں، یہ ان کا عجز ہے۔ باقی اللہ وہ ہے جو ہر بیماری کے لیے دنیا میں دوا اتار چکا ہے۔ تو بیمار آدمی کے لیے بہت بڑی دھارس، بہت بڑی تسلی کا اس میں سامان بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی اصلاح بھی اس ارشاد میں فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ما انزل اللہ داء، اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نہ اتاری ہو۔ مطلب جو بھی بیماری بھی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات تو ہوتی ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے،
لیکن بیماری اس موقع کے اوپر بعض لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور میں تو آپ کو کہوں گا اس سے فرقے تیار ہوئے ہیں، یہ برے عقیدے کی وجہ سے فرقے تیار ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بیماری کی نسبت نہیں کرتے، کہتے ہیں شفا کا خالق تو اللہ ہے لیکن بیماری کا خالق اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ بیماری بری چیز ہے اور اللہ کی جانب نسبت کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ سچی بات یہ نہیں ہے، دنیا میں جتنی مخلوق ہے ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ، اسی نے اچھائیاں بھی پیدا کی اور برائیاں بھی اسی نے پیدا کی، خالق صرف ایک ہے۔ یہ تو مجوسی اور پارسی لوگوں کا دھرم ہے کہ وہ دو الگ الگ معبودوں کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ پارسیوں کے یہاں یہ مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک تو خیر اور ایک شر، اچھائی اور برائی۔ پارسی لوگوں کا ماننا یہ ہے، ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اچھائی کا پیدا کرنے والا ایک الگ معبود یزدان، اور برائی کا پیدا کرنے والا دوسرا معبود اہرمن۔ ان کے یہاں دو بھگوان، دو معبود ہو گئے۔ اللہ کی طرف وہ برائی کی نسبت نہیں کرنا چاہتے، اس لیے انہوں نے پارٹیشن کر دیا، اور یہ پارٹیشن ہی شرک ہے۔ دو معبود جس نے ثابت کر دیے وہ جو ہے شرک کرنے کا مشرک ہو گیا۔ بہرحال یہ مجوسیوں کا مذہب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس میں اشارتاً آپ نے امتیوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر شفا کا خالق اللہ ہے، بیماریوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ ہماری اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ تیار ہو گئے، ایسے فرقے تیار ہو گئے جنہوں نے اچھائی اور برائی دونوں میں تقسیم کر ڈالی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشاد میں یہ ملتا ہے، القدریۃ مجوس هذه الامہ۔ ایک فرقہ پچھلے دنوں پیدا ہونے والا تھا، آپ نے اپنے زمانے میں ہی اس فرقے کا نام لے کر بتا دیا کہ یہ فرقہ آئندہ تیار ہونے والا ہے۔ یہ آپ کی نبوت کی ایک بہت بڑی نشانی۔ ابھی تو وہ فرقہ آیا نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں بعد میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، مگر آپ پہلے سے فرمانے لگے کہ دنیا کے اندر ایک فرقہ آنے والا ہے جس کا نام قدریہ ہوگا، اور یہ قدریہ میری امت کے مجوس اور پارسی لوگ ہوں گے۔ اسی طرح ایک فرقہ آیا معتزلہ۔ علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ قدریہ کو پارسی اسی لیے کہا گیا کہ یہ معتزلہ اور قدریہ فرقے والے اچھائی کی نسبت، اچھے اعمال کی نسبت تو اللہ کی طرف کرتے ہیں، لیکن گناہ اور برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے۔ حالانکہ مجھے اگر نیکی کی توفیق ہو رہی ہے وہ اللہ نے تقدیر میں لکھا، اس لیے اگر میں کوئی برائی کر رہا ہوں تو بھی اللہ نے اس کو تقدیر میں لکھ ہی رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے سے باہر کی چیز ہے۔ اچھائی جیسے اللہ کے فیصلے کے ماتحت ہے، برائی بھی اللہ کے فیصلے کے ماتحت ہے۔ آپ نے اس امت کے لوگوں کو بہت متنبہ فرمایا کہ تم پارٹیشن مت کرنا جیسے مجوسی لوگ کرتے ہیں، اسی لیے ان کو اللہ کے رسول نے مجوس قرار دیا۔ جو لوگ پارٹیشن کرتے ہیں، ہماری اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ بندہ اچھے کام کرتا ہے وہ تو اللہ کا پیدا کیا ہوا کام، لیکن بندہ برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نہیں۔ تو ممکن تھا کہ بیماری کے سلسلے میں بھی ایک گروہ ایسا تیار ہو جائے جو کہے کہ نہیں، بیماری اللہ نہیں بھیجتا، شفا اللہ بھیجتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیماری بھیجی ہے، تاکہ امتیوں کا ذہن صاف ہو جائے کہ شفا اللہ کی طرف سے تو بیماری بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ ہم سے تو ہمارے ایمان کے جو کلمات ہیں اس میں پڑھوایا جاتا ہے باقاعدہ، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر، جو بھی ہو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے ہرگز ہم لوگ ان چیزوں کی طرف نہ پڑے۔ آج بھی پارسیوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ایک دوسرا گروہ اس وقت چل پڑا ہے، وہ ہے سائنسدانوں کا۔ جو لوگ سائنس میں بہت گھسے ہوئے ہیں وہ لوگ ملحد ہو چکے ہیں۔ الحاد اور ملحد ہونے کا مطلب ناستک ہو جانا، دہریہ ہو جانا، جو کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کرنے دھرنے والی ذات ہے ہی نہیں، سب چیزیں اپنے آپ ہوتی ہیں، دنیا کے اسباب سامنے آتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ آج اس کا بڑا غلغلہ ہے، ہم لوگوں کو اس چیز سے ڈرنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں جو کووڈ اور کورونا کی بیماری پھیلی، اس میں مسلمانوں کے بہت سارے لوگوں کے عقیدے متزلزل ہوئے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا صرف میڈیا کے ذریعے سے اور فون سب چیزوں کے اندر صرف ایک چیز کی پکار لگائی جاتی رہی، اسباب ہیں اس سے بچو، اس آدمی سے اتنا ڈسٹنس رکھو، آپ ماسک پہنیے، یہ کیجئے وہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف یاد دلانے والا، نسبت دلانے والا اس پیریڈ میں کوئی نہیں تھا۔
تو بہت سے مومنوں کے ایمان بھی ممکن ہے آگے پیچھے ہوئے ہوں، صرف اسباب کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. اور یہ ملحدوں کا کام ہے. جو لوگ اللہ میں نہیں مانتے وہ صرف سبب کو جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے ٹھنڈا پیا اس لیے نزلہ اور سردی ہو گئی، گرم پیا اس لیے پیٹ میں جلن پیدا ہو گئی. وہ صرف سبب کی طرف نسبت کرتے ہیں. مومن کو اس کی اجازت نہیں ہے. مومن یہ سمجھتا ہے کہ اس سبب کے پیچھے ایک کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس سبب میں بذات خود بیماری پیدا کرنے کی کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہو. شفا میں تو ہے ہی ہے، بیماری میں بھی یہ بات ہے کہ یہ سبب، یہ چیز میرے اندر بیماری پیدا نہیں کر سکتے. جیسے ہمارا عقیدہ ہے کورونا وائرس بذات خود کبھی بھی کسی میں بیماری پیدا نہیں کر سکتا جب تک اللہ نے نہ چاہا ہو. کتنے ہی ایسے کیسز آپ کے سامنے بھی ہوں گے جس میں ایک مریض جو کورونا کا مریض تھا، اس کے سامنے 2 آدمی تیمارداری کر رہے تھے، ایک کو لگ گیا دوسرے کو نہیں لگا. آخر وائرس پہچانتے تھے کہ اسے لگنا ہے اور اسے نہیں لگنا. یہ سوائے اللہ کے فیصلے کے اور کچھ نہیں. اللہ نے کہا کہ اس پر جانا ہے، وائرس وہاں گیا، اور دوسرا آدمی اسی درجہ اس کی تیمارداری کر رہا تھا، بلکہ اس سے زیادہ قریب رہا، لیکن اسے بیماری نہیں لگی. کیونکہ وائرس تنہا کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے. تو ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہو سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے. لاکھ اسباب اختیار کر لے. زہر پینے والا بہت ساری بیماریوں سے شفایاب بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ نے فیصلہ کیا ہو تو، اور زہر پینے والا آدمی مر بھی سکتا ہے اگر اللہ نے فیصلہ کیا ہو تو. تو یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ارشاد فرمایا، انزل اللہ داء، اللہ نے بیماری اتاری. اس سے ہمارے یہ عقیدے میں صفائی آنی چاہیے کہ بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے جس طرح سے شفایابی اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان ارشادات میں ہمیں غور کرنے اور ہمارے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.